السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے فرض نماز پڑھنے کے طریقہ کا بیان شروع کیا تھا اور ہم نے مکمل نماز کا طریقہ بیان کر لیا ہے۔ آج کے سبق میں آگے دیکھیے کہ نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصداً چھوڑ دے یا بھولے سے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، اس میں سے اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دے تو نماز خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر پھر سے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض تو سر سے اتر جاتا ہے لیکن گناہ بہت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز لوٹا لینی چاہیے۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے نصاب کے اندر تعلیم الاسلام میں بھی گزر چکا ہے، بہشتی زیور میں گزرا ہے، آگے بھی مزید آتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم انہیں بار بار جب دہراتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں ازبر کروا دے گا۔ مسئلہ نمبر 2، نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں، دیکھیں توجہ کریں۔ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کھڑا ہونا، نمبر 3 قرآن میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا جس کو قرات کہتے ہیں، نمبر 4 رکوع کرنا، اور نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، اور نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ مسئلہ نمبر 3، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہیں: الحمدللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لینا، ہر فرض کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا، اور پہلے کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھنا، پھر سورت ملانا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد 2 سجدے کرنا، اس کے بعد جب 2 رکعت پوری ہو جائیں تو پھر بیٹھنا۔ بیٹھنے میں التحیات پڑھنا، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا۔ ہر چیز کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، ان باتوں کے سوا جتنی اور باتیں ہیں وہ سب سنت ہیں، لیکن بعض ان میں مستحب بھی ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی نماز میں الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، نہ پڑھے، بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری سورت پڑھ لے، یا فقط الحمد پڑھے، اس کے ساتھ کوئی سورت کو یا کوئی آیت نہ ملائے، یا 2 رکعت پڑھ کے نہ بیٹھے، بغیر بیٹھے اور بغیر التحیات پڑھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھ تو گئے لیکن التحیات نہیں پڑھی، تو ان سب صورتوں میں سر سے فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز خراب ہو جائے گی، پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہ دہرائیں گے تو بڑا گناہ ہوگا۔ البتہ اگر بھولے سے ایسا کیا ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد عزیز طلباء، مسئلہ نمبر 6 کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے موقع پر سلام تو نہیں پھیرا، بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کسی سے بول پڑے یا باتیں کرنے لگ گئے یا اٹھ کر کہیں چلے گئے، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اگر اس نے نہ لوٹائی نماز تو گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، پہلے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ پہلے سورت پڑھتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو تب بھی نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر اس نے بھولے سے ایسا کیا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، الحمدللہ رب العالمین کے بعد کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک ہی آیت یا 2 آیتیں الحمد کے بعد پڑھیں، اور اگر وہ ایک آیت یا ایک آیت جو ایک پڑھی ہے وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھا، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا، یا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے التحیات والا، اس میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے، تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھی
اور فقط درود شریف پڑھ کر اس نے سلام پھیر دیا تو تب بھی نماز درست ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ چونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ہمیں سنت کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ پاک اپنے ہاں قبول فرما لیں۔ مسئلہ نمبر 10، نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز درست ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 11، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے الحمد سے پہلے، اور اسی طرح جب سورت ملائے تو بھی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 12، سجدہ کرنے کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ فقط ماتھا زمین پر رکھا اور ناک نہ رکھا تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگایا اور اس کے فقط ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوئے، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں پھر سے چلے گئے تو نماز پھر سے پڑھے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 14، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھے، ذرا سا سر اٹھا کے دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی۔ اگر اتنا ہی اٹھے کہ قریب بیٹھنے کے ہو گئے تو خیر نماز سر سے تو اتر گئی لیکن نماز خراب ہو گئی، اس لیے اسے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ اگر ایک سجدے سے ذرا سا سر اٹھایا، اگر سجدے کے قریب ہے تو گویا وہ ایک ہی سجدہ سمجھا جائے گا، چاہے اس طریقے سے اس نے 2 کر لیے۔ ہاں اگر اٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ 2 سجدے سمجھے جائیں گے، لیکن نماز تو سرے سے اتر جائے گی لیکن اچھی نہیں ہوگی، بس گزارے والی نماز ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے والا بنائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔